دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ارطغرل غازی مسلمان تھے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ارطغرل غازی اور ان کے قبیلے کے لوگ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ دوستوں اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تاریخی حوالوں، علمی اور عقلی دلائل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی مسلمان نہیں تھے تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے۔ دوستوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی اور ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ تاریخ میں سے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل تاریخ کی معروف کتاب کیمبرج ہسٹری آف ترکی میں سے ہے، جس کی تدوین میں ترک اور عثمانی تاریخ پر اتھارٹی پروفیسر ثریا فاروقی معاون مدیر کے طور پر اور ان کے علاوہ دیگر ترک مورخین بھی شامل تھے۔ اس کی پہلی جلد میں ارطغرل کا نام صرف ایک جگہ صفحہ نمبر 118 پر آیا ہے۔ مصنف کے نزدیک ارطغرل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کی موجودگی کا پتہ اس کے بیٹے عثمان کے ایک سکے سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری دلیل اردو میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ معروف اور پڑھی جانے والی کتاب ڈاکٹر محمد عزیر کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب دولت عثمانیہ میں سے ہے۔ یہ کتاب مشہور علمی ادارے دارالمصنفین اعظم گڑھ کی شائع کردہ ہے۔ اس تاریخ کا دیباچہ سید سلیمان ندوی نے لکھا، اور اس کتاب کا مقصد مسلمانان ہند کو ترکوں کے کارنامے سے روشناس کروانا تھا۔ دوستوں اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں ڈاکٹر محمد عزیر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ارطغرل اور اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں تھے بلکہ بت پرست تھے۔ اس حوالے سے ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اس کتاب میں ڈاکٹر محمد عزیر نے ارطغرل اور ان کے قبیلے کے لوگوں کے متعلق کیا لکھا۔ دوستوں تاریخ کی اس کتاب میں ڈاکٹر محمد عزیر ایک انگریز مورخ کی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں 1916 میں مسٹر ہربرٹ گینیز نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ سوغوت میں بدباشت اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتداء میں خراسان اور ماراون نہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائی کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریحی ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کے ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو کئی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے، چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، مگر بعد کے آنے والے ترک جس میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترک کمانوں کے آبا و اجداد تھے، اور بقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھی اور خود نشری کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ دوستوں یہ ایک انگریز کے دلائل ہیں، جبکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر ڈاکٹر محمد عزیر نے ارطغرل کے بارے میں لکھا، سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اپنی مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوغوت کے قریب دفن ہوا۔ سلطان علاء الدین کا ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کرنا اور اپنا ہلال ان کو عطا کرنا، ارطغرل کی وفات کے بعد ان کا دفن ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ارطغرل مسلمان تھے۔ دوستوں تاریخ عالم قبل از اسلام سے لے کر مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تک ملت اسلامیہ کی 1300 سالہ مکمل تاریخ 2500 سے زائد صفحات پر مشتمل تاریخ ملت کی جلد سومپ کے صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے، امیر ارطغرل سلطان علاء الدین کے اقباط کی صحبت سے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے اسلام کے آغوش میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ گیا تھا، تو اس نے عثمان کو اور اپنے دوسرے لڑکوں کو مثل اہل اسلام کے طریقے پر تعلیم و تربیت دلوائی۔ عثمان خود شجاع اور بہادر تھا۔ اسلام کی تعلیم اور اسلام کی فضا نے اس میں 4 چاند لگا دیے۔ دوستوں تاریخ میں ایسی بے شمار دلیلیں ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے قبیلے
के लोग मुसलमान थे। जैसे उनकी शादी सल्जूक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान से हुई, जो कि मुसलमान सल्तनत की मुसलमान शहजादी थी। उनके वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो कि अरबी और इस्लामी नाम है। सोगोत में सन 1250 ईस्वी के लगभग उन्होंने अपने नाम की मस्जिद तामीर करवाई, जो नाजियों ने तबाह कर दी और सुल्तान अब्दुल हमीद ने दोबारा मुरम्मत करवाई। अर्तुगरुल के साथ गाजी अब्दुर्रहमान की कब्र मौजूद है, जो कि उसका जांबाज था। तो क्या मुसलमान और बुत परस्त इकट्ठे पड़े हैं? अर्तुगरुल का कबीला काई था, जो कि शाह ख्वारज़म का चहीता कबीला था और मंगोलों के हाथों शाह की शहादत के बाद हिजरत करके मौजूदा तुर्की आया था। तो क्या फिर शाह ख्वारज़म भी बुत परस्त था? अर्तुगरुल का सिपहसालार तुर्गत नूरगुल, जिसने 125 साल इस्लाम के लिए जंगें लड़ी, क्या एक बुत परस्त का मुसलमान सिपहसालार था? उसने मुसलमानों की खिलाफत के लिए 100 साल जंगों में गुजार दिए और 125 साल की उम्र में शहीद हुए। अर्तुगरुल अगर बुत परस्त था तो उसकी एक ही वक्त सलीबियों और मंगोलों से जंगी क्यों हुई? अर्तुगरुल के नाम के साथ गाजी का लफ्ज मौजूद है और गाजी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का जंगी नाम है। अर्तुगरुल नाम बुत परस्तों का नहीं रखा जाता, बल्कि मुसलमानों का होता है, जैसे तुगरल बेग गुजरे हैं। और अर्तुगरुल गाजी अल्ब अरसलान जैसे तुर्क मुसलमान फातेह से ताल्लुक बताता है कि वो मुसलमान था। दोस्तों, आपको अर्तुगरुल पर बगैर सबूत के एतराज करने वाले वही लोग नजर आएंगे जो राजा दाहिर जैसे मलून और बुत परस्त को शहीद अहले बैत और मोहम्मद बिन कासिम को मुजाहिद मानने के बजाय कुछ और ही समझते हैं, जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और सुल्तान महमूद गजनवी जैसे बुत शिकन मुजाहिदों को डाकू, कज़ाक और लुटेरे बोलते हैं। क्योंकि 1400 साल तारीख में इन लिबरल्स ने कोई मर्द हुर तो पैदा नहीं किया, अलबत्ता गद्दार दर गद्दार बहुत पैदा किए और अभी तक कर भी रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।